أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله بابا من العافية او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس جمعے کے مبارک دن میں اور ان مبارک ساعتوں کی برکتوں سے جو امت مسلمہ پر حالات آئے ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے کہ جس میں مسجد کے اندر بات کرنا بھی مشکل ہے اور نماز پڑھنے کے اندر اتنی پابندیوں کا سامنا، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مسائل کا حل وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے اندر ہے۔ آپ جو مبارک زندگی گزار کر گئے ہیں، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس وقت میرے آپ سے مطلوب بھی یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ آپ کی مبارک زندگی کے تو کیا کہنے، صرف نام ہی ایسا مبارک ہے کہ روایات کے اندر اتنے فضائل آتے ہیں آپ پر درود پاک پڑھنے کے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، قرآن میں اللہ نے یہ انداز کہیں اور نہیں اپنایا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ عمومی طور پہ کہیں قرآن میں اللہ نے درمیان میں نہیں لائے سوائے اس ایک جگہ کے کہ یہاں پہ اللہ نے پہلے اپنا عمل بتا رہے ہیں فرشتوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل شانہ خود اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا، اور رحمت، جب یہ صلاۃ کی جو نسبت جب اللہ پاک کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب رحمت نازل کرنا، اور جو فرشتوں کی طرف اس کی نسبت اسی صلاۃ کی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے عجیب انداز جو ہے وہ اپنایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں صلاۃ کا، اور پھر یہ کہنے کے بعد آگے درمیان میں یہاں پہ لائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ خود اللہ جل شانہ جس کے اوپر درود بھیجے وہ کیسی مبارک ہستی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے من صلی من امتک صلاۃ واحدہ، کہ جو کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی ایک مرتبہ درود بھیجے، ایک مرتبہ، تو اس کے مختلف روایات کے اندر جو فضائل آتے ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں کتب اللہ لہ عشر حسنات، کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ومحا عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہ اللہ جل شانہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، ورفع لہ 10 درجات، اور اللہ جل شانہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور آگے ایک روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں وصلی اللہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ جل شانہ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وصلی علیہ، جس کسی نے بھی درود پاک پڑھا، من صلی علیہ 10 مرات، 10 مرتبہ، کب؟ حین یصبح وحین یمسی، صبح کے وقت 10 مرتبہ اور اسی طرح شام کے وقت 10 مرتبہ جو بھی درود پاک پڑھے گا تو ادرکت شفاعتی یوم القیامہ، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب فرمائیں گے۔
تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح شام 10 مرتبہ تو بہت تھوڑی مقدار ہے. کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے. اتنے احسانات میرے ماں باپ کے مجھ پر نہیں ہیں جتنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر احسانات ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر درود پاک محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے من صلی علیہ مرۃ، کہ جو ایک مرتبہ میرے پہ درود پڑھتا ہے فتح اللہ بابا من العافیہ، اللہ جل شانہ عافیت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. عافیت کا دروازہ بہت بڑی نعمت ہے. عافیت، ٹینشن فری لائف، کوئی فکر نہیں. اور یہ درود پاک کی برکت سے اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ. اور اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعے کا دن ہے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تو اس لیے اس جمعے کے دن میرے پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. افضل دن ہے اس لیے میرے پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. تو جمعے کے دن اور اہتمام ہو، روزانہ اہتمام، لیکن جمعے کے دن خاص اہتمام ہو، اپنی مقدار میں اضافہ کر دیں. بعض اہل علم نے لکھا ہے یہ جو کثرت کا لفظ آتا ہے وہ 300 کی عدد پر، کہ کم سے کم 300 دفعہ پڑھے تو کثرت ہے. تو جمعے کو کم از کم 300 مرتبہ پڑھ لیں. اس سے زیادہ پڑھ لیں تو کیا کہنا، کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ ہماری رہنمائی کر رہی کہ کتنا درود پڑھنا چاہیے. صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے اپنی پہلے کارگزاری کی، یا رسول اللہ میں تو اتنا دعا میں اتنا درود شریف پڑھتا ہوں ایک حصہ، تو کیا یہ کافی ہے؟ مانا یہ تھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، ان زدت فہو خیر اللہ، تو اگر درود کو زیادہ کر دیں تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ کہنے لگے کہ میں کیا 2/3 پھر اپنی دعا کے اندر جو میں نے وقت محسوس کی ہے اس کے لیے اس مخصوص وقت کے اندر 2/3 درود پاک پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں ان زدت فہو خیر اللہ، اگر تو اس سے بڑھا دے تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہے. وہ بار بار جو پوچھ رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا فرما رہے ہیں کہ بڑھا دے، مقدار کو بڑھا دو تو فہو خیر لک، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں اپنی ساری دعاؤں کے اندر پھر درود ہی پڑھتا رہوں گا، کہ ایک ہی کام کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھ لوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا آپ کر لو اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا کر لو تو اللہ تمہارے دنیا کے سارے غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے اور تیرے سارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. کہ اگر درود پاک کثرت میں پڑھو گے تو پھر تو یہ اذن تکفی ہمک، غم بھی سارے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی غم ختم، فکریں پریشانی ختم، اور دوسرا انعام ویغفر لک ذنبک، پھر گناہ بھی اللہ جل شانہ وہ بھی اللہ پاک معاف فرما. تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک انسان پڑھے، کثرت کے ساتھ. یہ جتنے جو ہے فکریں ہیں اور مسائل ہیں جن کے اندر انسان ہے ان کا حل درود پاک ہے. کثرت سے درود پاک پڑھے. اور یہ تو دن ہی اتنا مبارک، جمعے کے دن کے بارے میں تو یوں آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات کے اندر جو فوت ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس میں کیا کرتے ہیں، عذاب قبر ہی اس پہ ہٹا دیتے ہیں. ایسا مبارک دن ہے. تو اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سے حق ہیں، ان میں سے ایک حق کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ درود پڑھنا چاہیے. درود اور سلام اللہ کے نبی پر کثرت سے پڑھنا چاہیے. کہ میں نے عرض کر دی کہ درود پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کی رحمتیں ساتھ ہی نازل ہو جاتی ہیں. تو اس مبارک مجلس میں ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مختصر سا درود پاک ہے. تو یقین کیجئے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی.
اور گناہ ہمارے 10 معاف ہو گئے، 10 درجے ہر ایک کے بلند ہو گئے. یہ اتنا مبارک عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. لیکن دوسرا حق ایک ہے درود و سلام پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. لیکن دوسرا حق یہ ہے کہ اطاعت کی جائے. آج جو امت پر حالات آئے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، کہ ہم جو اتنا بڑا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اس میں بڑی غفلت ہے. زبانی دعووں کے اندر وہ تو ہم سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں، پھر ہمیں کسی اور کی زندگی پسند ہے. سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جو لائف سٹائل ہے آج مسلمان کا، وہ خود ہر ایک پہ خود یہ فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ میں کس کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا. تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا کرنے کی بھی انسان کوشش کرے، اطاعت کرے انسان، اطاعت. اصل تو یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دوسروں تک پہنچانے والے ہیں. ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہوں، ہم چلتے پھرتے ایسے محمدی نظر آئیں کہ دوسرا شخص جو دیکھنے والا ہے وہ مائل ہو جائے کہ ایسا ہوتا ہے امتی. لیکن کم سے کم یہ بات ہے، کم سے کم یہ بات ہے کہ ہم رکاوٹ تو نہ بنے کہ کوئی ہمیں دیکھے گئے کہ ایسے ہوتے ہیں اسلام والے، مسلمان ایسا ہوتا تو میری توبہ ہے. آج مسلمان کی زندگی الا ماشاء اللہ وہ ایسی ہو چکی ہے کہ دوسرا کہتا ہے کہ میری اور اس کی زندگی میں فرق نہیں ہے. عملی طور پہ کئی دفعہ ہم نے یہ بات دیکھی اور یہ تانا ہم نے سنا کہ آپ یہ بات ہم سے کہہ رہی ہیں مسلمان ہے اور میں تو کافر، ہماری زندگی ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں، وہاں سوائے شرمندگی کی اور کچھ نہیں. اس لیے میرے بھائیو، جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تمام مسائل کا حل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف لوٹنا ہے. ہم رجوع کریں دوبارہ اس مبارک زندگی کی طرف. برنارڈ شاہ ایک لبرل رائٹر ہے، وہ ایک جگہ لکھتا ہے، کہتا ہے آج دنیا کو جتنے مسائل کا سامنا ہے ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ہستی کی ضرورت ہے، وہ ہستی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہو. اسے کیا پتا کہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہستی. حضرات صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے، یہ ساری وہ زندگی محفوظ کر کے میرے ہاتھ تک پہنچا چکے ہیں. ہر جگہ رہنمائی موجود ہے، ہر جگہ رہنمائی موجود ہے. کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس شعبے میں کہتی ہے. اور اتنے شفیق نبی ہیں، وہ باتیں جو ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں سمجھاتے، اتنا ترس نہیں کھاتے ہوں گے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے اوپر ترس کھا کر گئے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی. کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا عجیب، اتنی چھوٹی سی بات کہ رات کے وقت اپنا برتن ڈھانپ دیا کرو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اگر اتنا نہ ہو، کوئی اوپر چیز دینے والی نہیں ہے تو تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دے. اتنی معمولی بات کی طرف رہنمائی. جو ہی شام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالو، اس وقت شیاطین کے نزول کا وقت ہے. یہ رہنمائی موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. اچھا، ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، دوسرا ننگا، ایسا نہ کرو کہیں ان بیلنس نہ ہو جائے بندہ. اتنی معمولی سی بات پہ رہنمائی موجود ہے سیرت کے اندر. رات کے وقت چراغ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو. کتنے واقعات ہیں آج جو دیکھ رہے ہیں ہیٹر کی وجہ سے ہو گئے. اللہ کے نبی کی رہنمائی موجود ہے، اس کو آگ کو بند کر کے سو. اصل یہ ہے کہ ہم رجوع کریں دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. جو غلطی کوتاہی ہوئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس پہ تو توبہ، دل کی اتھا گہرائیوں سے توبہ کہ اللہ ہمیں معاف فرما. ان سے انسان بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ سے بہتر کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ کے اشعار نہیں ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، وہ دیکھے کیسے آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے.
کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے جیسے کہ آپ نے جیسے اللہ کو کہا ہو ویسا آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ کم لک یا رسول اللہ فضل، اے اللہ کے نبی آپ کے فضل اور کرم اور خوبیاں تو کتنی ہی زیادہ ہیں۔ تضیق الارض منہ والسماء، کہ زمین اور آسمان یہ اس کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل ہیں اور جو خوبیاں ہیں وہ کئی زیادہ ہیں اس سے۔ تو ایسے محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف زندگی دیکھ کے گزارے، مناسب نہیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی، کم از کم رکاوٹ نہ بنے ہم۔ تاریخ بر صغیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک جیب کترے کے حوالے سے، اور ایک اہل علم نے بڑے مشہور، انہوں نے جو ہے وہ ایک فقیر کے حوالے سے یہی بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ بر صغیر کے اندر ایک جیب کترا تھا، بڑا ماہر آدمی تھا، وہ اپنے جو ٹریننگ دیتا تھا جو اپنے چیلوں کو، وہ گھنگرو پہناتا تھا پاؤں میں کہ یہ جب تم نے جیب کاٹنی ہے تو اس وقت اس گھنگرو کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، ایسی محتاط ہو کر، ایسا وہ ٹرین کرتا تھا، ان کو ماہر بناتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جو چیلا تھا وہ بڑے دیر سے آیا، معمول کا جو وقت طے تھا اپنے گرو کے پاس، استاد کے پاس آنے بڑا دیر سے آیا اس کے پاس، اور پھر معمولی سی رقم لے کر آیا، تھوڑے سے پیسے تھے اس کے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا، آئے بھی دیر سے اور پیسے بھی نہیں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بس ویسے ہی آدمی ہاتھ نہیں لگا، نہیں تمہارے ہاتھ نہ لگے، کہ اس کا سب سے ماہر شاگرد تھا۔ تو اس نے پھر سچی بات دیکھا، بات یہ ہے کہ واقعتاً ایک گورے کا جو ہے وہ اس ہاتھ لگا تھا، اس کا بٹوا میرے ہاتھ لگ گیا، میں نے کھولا تو اس میں بڑا پیسہ بہت تھا، لیکن جب میں واپس آنے لگا تو ایک خیال میرے ذہن میں آیا، تو میں نے وہ اس کو واپس کر دیے پیسے۔ اور پھر بعد میں ایک مسلے کا، مسلمان کو کہتے تھے کہ مسلمان کی جو ہے نا وہ جیب پہ ہاتھ ڈالا تو اس میں یہی چند سکے تھے بس، اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا خیال تیرے ذہن میں آیا کہ ہمارا تو کام یہ ہے، تو پیسے واپس کر رہے؟ کہنے لگا کہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، سارے نبی موجود ہوں گے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہاں سارے نبی موجود ہوں گے تو ہمارے نبی بھی موجود ہوں گے وہاں پہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ ہوں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جس کی میں نے جیب کاٹی ہے یہ عیسائی جو ہے، ایک کل قیامت کے دن وہاں نبیوں کے سامنے کہ میری شکایت کر دے کہ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں میرے نبی سے میری شکایت کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی ہے، جو ہی یہ خیال آیا تو میں نے سارے پیسے اس کے واپس کر، کہیں میری وجہ سے میرے نبی کو کہنا نہ سننا پڑے۔ تو یہ میں کم سے کم بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم رکاوٹ نہ ہو، کل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرمندگی تو نہ ہو کہ یہ وہ ہے جس کو دیکھ کے دوسرے اسلام میں آنے سے رک گئے تھے۔ تو اس کی زندگی اپنانے کی ضرورت ہر طرح سے ہے، ہر طرح سے۔ ہم کسی چیز کی نفی نہیں کرتے، جیسے معاملات اہم ہیں ایسے ہی ظاہر بنانا بھی اہم ہے۔ ہم اپنا ظاہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں، اور اپنے باطن کو بنانے، باطن کو بنتے بنتا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرے انسان۔ یہ آج جتنے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں میرے بھائی، لیکن ہم دوبارہ واپس آئیں۔ تنگ آ جائے گی اپنے چلن سے دنیا، تو اس سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی، یہی آئے گا، واپسی اور کہیں نہیں ہے، اور چین سکون کہیں نہیں ہے۔ یہ سارے دنیا دیکھ بھی چکی ہے، اپنے چلن سے تنگ آ گئی ہے، لیکن ابھی رجوع نہیں ہو رہا۔ سیکھنا یہیں پہ، حل یہیں پہ ملے گا، حل یہیں پہ۔ اور سب سے پہلے ہم قصوروار ہیں مسلمان، کہ جس کو پتہ ہے کہ ایسے ایسی مبارک زندگی موجود ہے، ایسی مبارک ہستی موجود ہے، پھر ہم رجوع کرنے میں دیر کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے، کسی نے سمجھایا نہیں ہے، تو ہم پہ اللہ نے احسان کیا کہ ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ دیا ہے، تو اس لیے اس احسان کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں میرے بھائی، یا آپ کی مبارک زندگی کو سیکھیں آپ۔ یہ جتنے مسائل میں پھر کہہ رہا ہوں، یہی سی وجہ سے حضرت عزیز الجن حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے نا، یہ میں نچوڑ بتانے لگا ہوں آخری بات۔ کبھی وہ وقت تھا کہ تھا سارا دیار اپنا،
مسلمان پہ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ساری دنیا پہ اسی کی چلتی تھی. کبھی وہ وقت تھا کہ تھا سارا دیار اپنا، کسی شے پر نہیں باقی مگر اب اختیار اپنا. یہ سب غیروں کا ہے کہیں ہم گو ہزار اپنا، سزا اس کی ہے کیوں چھوڑا وہ اسلامی شعار اپنا. یہ حضرت نے بڑی واضح طور پہ یہ جو ذلت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی اصل چھوڑ چکے ہیں، اصل چھوڑ چکے ہیں. ایک حدیث ذہن میں آگے وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ابو سفیان کو آپ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی عزتیں تیرے لیے لے کر آیا. صرف دنیا کی نہیں، صرف آخرت کی نہیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جڑی ہوئی ہیں. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، لیکن جو اس کے خلاف چلے گا، میری سنت کے خلاف، میرے طریقوں کے خلاف، تو اس کے لیے ذلت ہے اور کچھ نہیں. وہ مسلمان تجربے کر چکا ہے، دیکھ چکا ہے، میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مبارک ہستی کی مبارک زندگی کو سیکھ کر